بسم الله الرحمن الرحيم. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك ولا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم سامعین، محترم ناظرین، ہم آپ کا تہہ دل سے اس روحانی وظائف چینل میں استقبال کرتے ہیں اور یہ امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے. جیسا کہ آج آپ ٹائٹل پہ دیکھ رہے ہیں، عملیات میں کامیابی کیوں نہیں ملتی. آج ہم اس ویڈیو میں کوئی عمل تو بتائیں گے نہیں آپ کو، لیکن آپ کو عمل میں جو ناکامیابی ملتی ہے اس کے متعلق ہم اس میں کچھ شرائط آپ کے لیے بیان کریں گے. آپ اگر ان شرائط کے اوپر اگر مد لحاظ مد نظر رکھتے ہوئے آپ اگر عمل کرتے ہو تو انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کو ہر عمل میں کامیاب کریں گے. کیونکہ میں 3-4 دن سے سفر میں تھا، ویڈیو نہیں بنا پا رہا تھا، تو مجھے اس میں کئی لوگوں کی وائس ریکارڈنگ آئی. کچھ لوگوں کو عمل میں کامیابی مل رہی ہے اور کچھ لوگوں کو عمل میں کامیابی نہیں مل رہی ہے. تو یعنی نقص عمل میں نہیں ہے، خرابی اللہ معاف کرے عمل میں نہیں ہے، خرابی ہم میں ہے. جو اصول آداب کے ساتھ عمل کرتے ہیں، جو سنت و شریعت کی پابندی رکھتے ہوئے عمل کرتے ہیں، تو اللہ رب العزت انہیں عمل میں کامیاب کرتے ہیں. اور جو سنت و شریعت کی پابندی نہیں کرتے، اصول و آداب کی پابندی نہیں کرتے، تو بڑے سے بڑے عمل کر لے ہوئے اللہ رب العزت انہیں کامیاب کریں گے ہی نہیں. کیونکہ یہ جتنے بھی عملیات ہیں یہ سب روحانی عملیات ہیں. ہم جتنے بھی عملیات آپ تک کے لا رہے ہیں، پہنچا رہے ہیں، آپ کو بتا رہے ہیں، یہ سارے کے سارے اللہ کے کلام میں سے ہے، یہ اسماء الحسنی میں سے ہے. تو یہ روحانیت کے عملیات ہے. تو اس میں آپ کو سنت و شریعت پہ آپ اگر جتنا چلتے ہو تو اتنا آپ کے عمل میں جان پیدا ہوتی ہے، تاثیر پیدا ہوتی ہے. آپ اگر سنت و شریعت کے خلاف اگر کام کرو گے اور پھر عمل کرو گے تو پھر آپ کتنے بھی بڑے عمل کر لو یا کتنے بھی چھوٹے عمل کر لو، اس میں آپ کو کامیابی مل ہی نہیں سکتی ہے. کیونکہ یہ ساری کی ساری چیزیں، یہ ساری کی ساری عملیات قبول کرنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ رب العزت کی ہے. اور اگر اللہ کی نہیں مانیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں مانیں گے، تو پھر ہمارے عمل کہاں سے قبول ہوں گے؟ تو اس کے لیے آپ جو سب میں پہلی اس میں پابندی یہ ہے کہ آپ سنت و شریعت کی پابندی کریں. آپ سنت و شریعت کی پابندی کریں، اس میں ہر چیز داخل ہو گئی. حرام کھانے سے بچنا ہے، حرام کمانے سے بچنا ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں اس میں داخل ہو گئی. نمازوں کی پابندی ہے. عملیات میں نماز تو چھوٹنا ہی نہیں چاہیے، اور عملیات کے بعد بھی ایسے بھی نماز چھوٹنا نہیں چاہیے. کیونکہ نماز جو ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. تو نماز جو جماعت کے ساتھ پڑھنے کی تو کوشش کرے مرد حضرات، اور عورتیں بھی جو اپنے گھروں میں نماز پڑھنے کی کوشش کرے. اگر جماعت نہیں ملتی ہے مرد حضرات کو تو وقت قضا ہونے سے پہلے پہلے آپ جو نمازوں کو ادا کر لیں. کیونکہ نماز پڑھنا بہت ضروری ہے عملیات کی لائن میں. آپ اگر نماز نہیں پڑھو گے تو اس میں آپ کو کامیابی مل ہی نہیں سکتی ہے. اس میں سب میں پہلی شرط ہے عمل کے دوران بھی اور عمل کے بعد بھی آپ کو نمازوں کی پابندی کرنا، اور حرام کھانے سے بچنا ہے، حرام کمانے سے بچنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو آپ کی نگاہوں کی حفاظت کرنا ہے. اور عمل کے دوران آپ جتنا ہو سکے صدقہ خیرات کرے. آپ سے ہو سکتا ہے آپ صدقہ خیرات کرے. ایسا نہیں کر کے کہ 200 300 400 روپے آپ کو صدقہ خیرات کرنا ہے. اللہ رب العزت نے آپ کی جیسی کیپیسٹی رکھی ہے، اللہ رب العزت نے آپ کو جیسی حیثیت دے رکھی ہے، آپ 5 روپیہ 10 روپیہ 20 روپیہ 50 روپیہ روزانہ آپ صدقہ کریں. کیونکہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے. حدیث پاک کے مفہوم اور خلاصے میں بات ملتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ کیا کرو، صدقہ کرنے سے آپ کی بلاؤں کو ٹالا جاتا ہے. تو آپ اگر صدقہ کرو گے تو پھر انشاءاللہ یہ جتنے بھی الائے بلائے ہیں اللہ رب العزت اس کو دور کریں گے، اور ہر مصیبت سے اللہ رب العزت آپ کی حفاظت کریں گے. کیونکہ صدقہ خیرات کرنا بہت ضروری ہے. عمل کے دوران آپ صدقہ خیرات کریں، اور ایسے بھی آپ عمل اگر نہیں کرتے ہو تو بھی آپ کو صدقہ خیرات کرنا ہے. کیونکہ صدقہ کرنا ہر چیز سے آپ کی حفاظت کرتا ہے. اور جب آپ اگر عملیات میں بیٹھتے ہو تو اس میں ساری کی ساری پریشانی بھی آ جاتی ہے. زیادہ تر موکلات کے، جنات کے، حمزات کے عملیات میں تو یہ صدقہ خیرات تو کرنا لازمی ہے. کیونکہ اس میں کافی الائے بلائے جو نیک لوگوں کے ساتھ گندی چیزیں بھی اس کے سامنے آنا شروع کر دیتی ہے. تو اس سے آپ اگر صدقہ خیرات کرتے ہو تو پھر یہ ساری چیزوں سے اللہ رب العزت آپ کی حفاظت کرتے ہیں. اور دوسری پابندی اس میں یہ ہے کہ آپ وائٹ لباس پہننے کی کوشش کریں. آپ وائٹ لباس پہنیں. آپ وائٹ لباس اگر پہنتے ہو، آپ وائٹ لباس پہنیں. وائٹ لباس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے، اور وائٹ لباس پہننا سنت بھی ہے.
آپ وائٹ لباس پہنے، کرتا پیجامہ پہنے، پٹھانی پہنے یا وائٹ ٹوپی بھی پہنے اس کے ساتھ ساتھ. اور تیسری پابندی یہ ہے کہ آپ ہر وقت جو ہے خوشبو میں رہیں. آپ جو ہے خوشبو لگائے. خوشبو لگانے سے مراد یہ ہے کہ آپ اچھا عطر استعمال کریں. گلاب عطر آپ استعمال کریں کیونکہ گلاب عطر جو ہے جن موکلات کو جو ہے زیادہ پسند ہے. آپ جو ہے گلاب عطر استعمال کریں اور اچھی خوشبو لگائے. ایسا نہیں کہ آپ اگر خوشبو سے مراد آپ اگر کوئی پرفیوم لگا رہے ہیں یا کچھ لگا رہے ہیں تو وہ جائز نہیں ہے. الکوہل وغیرہ جائز نہیں ہے. آپ سنت طریقہ اختیار کریں. آپ جو ہے عطر لگائے، اچھا عطر لگائے. اور اس کے بعد جو ہے آپ کو جو ہے اس میں حرام کھانے سے بچنا ہے اور حرام کمانے سے بھی بچنا ہے. اور آپ عمل کرتے ہو تو اس میں جو ہے جو جیسے بڑے بڑے عملیات ہیں اس میں آپ کو رجال الغیب کا بھی خیال رکھنا ہے. اور کوئی بھی آپ عملیات کریں تو اس میں آپ کی نیت نیک رہنا چاہیے. نیت آپ نیک رکھے کہ نہیں تو پھر آپ کی اگر نیت غلط ہوں گی تو وہ آپ جس چیز کے لیے عمل کرتے ہیں تو وہ چیزوں کو بھی ان کے بارے میں معلوم پڑ جاتا ہے. جس طریقے سے ہم اگر کسی کام کو کرنے کے لیے ہم اگر اس کی پوری نالج لے لیتے تو وہ اسی طریقے سے وہ بھی جو ہماری پوری نالج لے لیتے، ہماری پوری انکوائری ان کے پاس چلی جاتی ہے. تو اس کے لیے ہماری نیت نیک رکھے کہ جو بھی چیز اگر حاصل ہوں گی تو اس سے جو میں خدمت خلق کروں گا، اللہ رب العزت کی مخلوق کو فائدہ پہنچاؤں گا. آپ کو یہی نیت رکھنی ہے. اور اس کے اندر ایک اور پابندی یہ ہے کہ آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ وضو بے وضو ہو سکے تو آپ درود شریف پڑھا کریں. درود شریف پڑھنے سے یہ ہوتا ہے کہ عمل میں تاثیر پیدا ہو جاتی ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے اوپر بہت احسانات ہے. تو اس کے لیے جو ہم جو درود شریف بھی زیادہ پڑھنے کی فکر کریں. اور آپ دیکھتے ہوں گے کہ آپ اکثر عملیات میں آپ کو درود شریف پڑھنے کے لیے کہا جاتا ہے آگے اور پیچھے اول و آخر. تو اس کی وجہ یہی ہے کہ درود شریف سے تاثیر بڑھ جاتی ہے اور عمل میں کامیابی جلدی ملتی ہے. اس کے لیے آپ جو ہے درود شریف پڑھنے کی کوشش کریں. اور ہمارے استاد نے ایک چیز بتائی تھی، ہمیں ایک عمل بتایا تھا، عمل کرنے سے پہلے آپ کو یہ عمل کر لے تو انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کو عمل میں کامیاب کریں گے. تو آج وہ میں آپ تک کے شیئر کر رہا ہوں. آپ کو جو ہے کوئی بھی عمل اسٹارٹ کرنے سے پہلے سب میں پہلے جو ہے آپ جو ہے 2 رکعت نفل پڑھیں. عمل کی نیت سے آپ جو بھی نیت کر رہے ہو 2 رکعت آپ کو نفل پڑھنا ہے. 2 رکعت آپ جب نفل پڑھ لے پھر اس کے بعد جو ہے آپ کو جو ہے کچھ مرتبہ جو ہے استغفار پڑھنا ہے اور پھر کچھ مرتبہ آپ کو درود شریف پڑھنا ہے. جب یہ چیزیں آپ پڑھ لے پھر اس کے بعد جو آپ جو اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی توبہ مانگیں، توبہ کرے اللہ سے خوب عاجزی کے ساتھ انکساری کے ساتھ اللہ رب العزت سے مانگیں. پھر اس کے بعد جو ہے آپ کا جو عمل ہے آپ پڑھنا اسٹارٹ کر دیں تو انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کو عمل میں کامیاب کریں گے. اس میں ایک اور چیز یہ کہ بہت سے لوگ جو ہے اجازت مانگتے ہیں. تو ہماری طرف سے اجازت عام ہے، کوئی ہمارے چینل کو سبسکرائب کرے یا نہیں کرے. ہم جو امت کو سکھانے کے لیے اس یوٹیوب کے اوپر عمل ڈالتے ہیں. تو اس کے لیے جو ہمارے جتنے بھی عملیات ہیں اس کی اجازت عام ہے، ہر کوئی عمل کر سکتا ہے، چاہے وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرے یا نہیں کرے یا لائک کرے یا نہیں کرے. لیکن ہم نے جو یہ امت کی خدمت کے لیے چینل کو چالو کیا ہے تو آپ ہر عمل کر سکتے ہیں. صرف جتنے بھی بڑے بڑے عملیات ہیں جیسے جنات کے ہیں، موکلات کے ہیں، حمزات کے ہیں، پری کے ہیں، یہ ساری چیزوں کے لیے ان عملیات کے لیے آپ کو ہم سے اجازت لینا ضروری ہے، لازمی ہے. کیونکہ اس کے اندر خطرہ زیادہ ہوتا ہے اور ہم بھی جانتے ہیں کہ آپ کی فیملی ہے، آپ کے اہل و عیال ہے. آپ اگر بنا اجازت کے اگر کرتے ہو تو اس میں آپ نقصان اٹھا سکتے ہو. اور اس کے لیے ہم جو جنات کے، موکلات کے، حمزات کے جو بھی عملیات ہم ڈالتے ہیں ایسے بڑے بڑے عملیات تو اس میں ہم کچھ نہ کچھ چھپا دیتے ہیں، کچھ نہ کچھ ہم اس میں باقی رکھتے ہیں. اس کے لیے باقی رکھتے ہیں عوام الناس کی فائدے کے لیے ہم باقی رکھتے ہیں. کیونکہ ہم اگر ساری چیزیں اگر اس ویڈیو میں اپلوڈ اگر کر دے تو نہ معلوم کوئی اگر جوش میں آ کر کے ہوش کھو بیٹھے، عملیات کر بیٹھے اور پھر وہ تو خود نقصان اٹھائے گا ہی، اس کے ساتھ ساتھ اس کی فیملی والے بھی نقصان اٹھائیں گے. اس کے لیے آپ کو جو جنات کے، حمزات کے، موکلات کے جتنے بھی عملیات ہیں بڑے بڑے اس میں ہی صرف آپ کو اجازت لینا ہم سے شرط ہے. باقی اس کے علاوہ جتنے بھی عملیات ہیں آپ وہ عملیات خوشی سے کر سکتے ہو، راضی خوشی سے کر سکتے ہو. ہماری اس میں عام اجازت ہے. بس یہی کچھ عمل کی شرائط تھی. آپ اس شرائط کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ عمل کریں، انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کو ضرور کامیاب کریں گے. اور یہ بھائی جو ہمارا روحانی وظائف چینل ہے آپ اس کو سپورٹ کریں، سبسکرائب کریں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. دعاؤں کی درخواست. اللہ حافظ.